حالانکہ کمیٹی کو ایکسس نہیں دی گئی، ملاقات نہیں کروائی گئی، اس کے باوجود جو ہے خان صاحب نے سنجیدگی کا جو اظہار کیا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں، اور وہ جو مطالبات ہیں وہ جو تیسری نشست ہوگی اس میں لکھ کے دیے جائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ تیسری نشست میں آپ کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ فارم کرنا پڑے گا۔ تیسری نشست میں آپ کو جوڈیشل کمیشن فارم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم ابھی تک کی غیر سنجیدگی جو ہے اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ایک قدم آگے آپ بہت ہی غیر سنجیدہ ہے، اور شاید یہ پیش رفت کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ مذاکرات شاید آگے چلانا وہ ممکن نہ رہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل بڑی واضح پوزیشن ہے اس پہ، کہ جب آپ نے سنجانی کا ایک جلسہ ڈیلے کروانا ہوتا ہے تو صبح 7 بجے جیل کھلوا دی جاتی ہے عمران خان صاحب کی منت ترلے کرنے کے لیے۔ وہ کون سے جیل مینول میں لکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم ایسے کیسے کروا دیں، یہ کون سے جیل مینول میں لکھا ہے؟ تو وہ 7 بجے کون سے جیل مینول میں لکھا تھا؟ تو اگر وہ ممکن ہے ایک جلسے کو ڈیلے کر کے آگے لے جانے کے لیے، اور وہاں بھی خان صاحب نے بڑا دل دکھایا، اور بالکل پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی پوٹینشل انتشار ہو، اور وہاں پہ اس دن سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی تھا، وہاں پہ بہت سے علماء بھی موجود تھے، تو خان صاحب نے اس کو ڈیلے کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں کیوں غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں، یا ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ عمران خان صاحب سے اس کمیٹی کی ایک ملاقات نہیں انشور کروا سک رہے ہیں، ہمیں بڑے دکھ سے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ملاقات انشور نہیں کرا سکتے ہیں اس صوبے کی جیل میں جہاں آپ کا اپنا چیف منسٹر موجود ہے، تو آپ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے 2 مطالبات ہیں، آپ ان کے اوپر عمل درآمد کیسے انشور کرائیں گے؟ تو اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سنجیدگی جو ہے وہ شو کریں، اور تیسری نشست کے اندر فارمیشن آف دا جوڈیشل کمیشن یہ ایک بڑا ہی لازمی جزو ہے جو مذاکرات کو آگے لے کے چلے گا۔ دوسری چیز ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں روا رکھا گیا سلوک ہے، اس حوالے سے ایک صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، ہماری پارٹی کے خلاف کی کل، اور میں بالکل ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پٹیشن بھی ہماری طرف سے عدالت میں داخل کی گئی ہے۔ خان صاحب کی دی گئی سہولیات کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں انہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا ہے، کیا عمران خان صاحب جو اس کیس میں رکھا گیا ہے اس کیس کی روح سے بھی اس سیل میں رکھنا کیا ان کو مناسب ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے، اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی قائد کو آپ نے دہشت گردوں کے ایک ڈیتھ سیل کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر کمپلیٹ آئسولیشن میں آپ نے رکھا ہوا ہے، کمپلیٹ آئسولیشن کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر آپ نے ان کی اخباروں کی ایکسس بند کی ہوئی ہے، یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر آپ نے ٹیلی ویژن کی ایکسس بند کی ہے۔ کیا عمران خان صاحب سے، خیر بڑا لیڈر تو اس ملک میں نہیں آیا کوئی، یہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈران آتے رہے ہیں، کیا ان کے پاس یہ ایکسیسز موجود نہیں تھی؟ ان کو تو ایئر کنڈیشنز بھی لگوا کے دیے گئے تھے، کوئی اٹیچ واش روم نہیں ہے، واش روم بھی اسی سیل کے اندر موجود ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ میں یہ جب کورٹ میں بات ہوئی تھی تو جو تصویریں آئیں وہ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں۔ کتابیں اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں، ریڈنگ مٹیریل نہیں ہے۔ کورٹ کے احکامات ہیں کہ خان صاحب کے بچوں سے ریگولر ان کی بات کروائی جائے، کورٹ آرڈر موجود ہے، نہیں کروائی جا رہی ہے۔ اس پہ بھی ہم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں کہ یہ وائلیشن کی ہے، یہ آپ کے آرڈر کی جو ہے یہ کنٹیمپٹ ہے، یہ آپ کا آرڈر نہیں مان رہے ہیں، اور یہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں مطلب اوڈیسٹی چیک کریں گی، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔
اور جو خان صاحب کو کھانا دیا جاتا ہے جیل مینول کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ کو میاں نواز شریف کی طرح نہیں سامنے اڈیالہ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایم این اے گھر کرائے پہ لے چھوڑتا ہے اور وہاں سے صبح شیف آتا ہے جیل کے اندر اور وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے, جناب آپ دوپہر کا کیا مینیو ہوگا, لنچ کا, جناب رات کا کیا مینیو ہوگا. نہیں, عمران خان جو ہے وہ ایسے نہیں. عمران خان تو جیل مینول کے مطابق جو کھانا ہے وہ بھی پھر کیسے ہے اور کیسے نہیں وہ 10 دفعہ ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اور یہ لوگ اس وقت جب مذاکرات میں چیزیں اس طرف چل رہی ہیں, آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے. وہ عمران خان ہے, وہ روتا دھوتا نہیں ہے, وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتا ہے. اس نے, آپ لوگوں نے تو جو مت بنایا ہوا تھا نا کہ مہینے سے اوپر نہیں چل سکے گا, وہ سارے مت توڑ دیے اس نے آپ کے. آپ کو تو نیند نہیں آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آدمی اتنا عرصہ جو گزار گیا ہے یہ جب باہر آئے گا تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا. وہ کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جو معافی کے حوالے سے, جو بشرا بی بی نے بھی اپنی تقریر میں بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی میں نے ان کو معاف کیا. مگر بہرحال پارٹی کے جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ جن کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ان کے ذاتی معاملے ہیں کہ وہ کیسے کس کو معاف کریں گے. نہیں, مگر خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہا. میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بلا جواز تھی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے قیدیوں کی طرف. اٹک اور جہلم جیل میں ہمارے قیدیوں کے ساتھ, ناحق سیاسی قیدیوں کے ساتھ, آپ کے صوبے کے بچوں کے ساتھ, پنجاب کے بچوں کے ساتھ, کے پی کے بچوں کے ساتھ, بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے. پنجاب کی جیلوں کے اندر 10 بائی 10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے ہیں. 10 بائی 10 کے سیل میں 40 لڑکے رکھے گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی واش روم اٹیچ نہیں ہوتا ہے. جو برآمدے کی کیپیسٹی ہے وہ 30 سے 35 لوگوں کی ہے. وہاں پہ 90 آدمی جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. 90 لوگوں کو وہاں برآمدوں میں رکھا گیا ہے. جیل مینول کے مطابق صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ نے ان قیدیوں کو باہر رکھنا ہے, نہیں نکالا جا رہا. یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ سورج نہیں دیکھتے وہ. سورج وہ تب دیکھتے ہیں جب آپ انہیں پیشی کے اوپر لے کے آتے ہیں اسلام آباد عدالت میں, وین میں. اور وین کا بھی سن لیں آپ, 15 آدمیوں کی گنجائش والی وین میں 50 آدمی, اور پورا دن ان کو گھماتے رہتے ہیں. گرمی, دھوپ, ٹھنڈ, بارش, واش روم, رفع حاجت نہیں, کچھ نہیں, کہیں نہیں جا سکتے. یار وہ انسان ہے کیا؟ قیدیوں ناحق قید ہیں, سیاسی قیدی ہیں. یہ تو جو آپ نے بڑے بڑے دہشت گرد یا بڑے بڑے مجرم رکھے ہیں ان کو بھی قانون اور آئین نے حقوق دیے ہیں, ان کے بھی قیدیوں کے حقوق ہیں. اور یہاں ان بچوں کو صرف آپ نے احتجاج کی مد میں جو آپ ایک ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ, پنجاب حکومت کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے جیل خانہ جات کا محکمہ کیا ظلم کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ روز جو ہے وہ بچوں کو لیکچر دیتی نظر آتی ہیں. کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے صوبے کے اندر اس ملک کے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ یہ دشمن بنا رہے ہو اپنے تم لوگ, یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہو. یہ بچے جب ان جیلوں میں سے نکلیں گے وہ کبھی تمہارے لیے کوئی نفرت کے علاوہ کوئی اور جذبہ لے کے وہاں سے نہیں نکلیں گے. یہ تم لوگ ہو جو نفرتیں بو رہے ہو ان بچوں کے دلوں کے اندر. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. اور دوسری طرف کھانا جو انہیں دیا جاتا ہے گندا غلیظ, مطلب ہے کوئی انسانوں کے کھانے والا کھانا نہیں ہے. بچے کمپلینٹ کرتے ہیں جس وقت وہ آتے ہیں, اور میجورٹی بچے بیمار ہو چکے ہیں. میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے ان کو, ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. بیمار آتے ہیں گاڑیوں میں, ڈاکٹر کی ایکسس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. کیوں بھائی, کیا انہوں نے گناہ کیا ہے ایسا؟ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو اپنی پاکستانیوں پہ؟ کیوں ظلم کر رہے ہو اپنی بچوں کے اوپر؟ اسی بیماری کی حالت میں وہ بیچارے پیشیاں بھگتتے ہیں اور بیماری یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور یہاں سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب کو بھی ڈاکٹر, پرسنل ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دیتے. نہیں یقین ہمیں تمہارے ڈاکٹرز کے اوپر جو تمہاری مرضی کی رپورٹیں لکھتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ہم کورٹ گئے کہ ان کا اپنا ذاتی معالج جو ہے وہ اس میں سامنے آنا چاہیے. اب یہ بڑا اہم تھا کہ یہ آپ کو پتا چلے کہ اٹک میں اور جہلم میں جیلوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. بشرا بی بی کے حوالے سے ایک منظم طور پہ خاندان جو عمران خان صاحب کا فیملی خاندان ہے, پورے خاندان کے خلاف ایک جو ہے ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں مداخلت ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ یار کوئی کام کرو, جا کے
کوئی کام ڈھونڈو اپنے لیے. ہمیں پتا ہے کہ تم فارم 47 کی حکومت ہو, ہمیں پتا ہے کہ تم مینڈیٹ چور ہو, بیٹھے ہو نا, کام ڈھونڈو اپنے لیے, فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کرو. اس قوم کے پاس تمہارے ان چونچلے اور شوشے سننے کا اور اس پہ توجہ دینے کا وقت نہیں ہے. تو ہم اس قسم کی تمام جو خان صاحب کی فیملی کے اگینسٹ کیمپین چل رہی ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کو رد کرتے ہیں, اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ شرم کریں.